کون پہنچا ہے دشت امکاں تک، کون پہنچا ہے دشت امکاں تک، ویسے پہنچا ہوا تو میں بھی ہوں، اور میرا دشمن ہے دوسرا ہر شخص، میرا دشمن ہے دوسرا ہر شخص، اور وہ دوسرا تو میں بھی ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ اس شعر کے خالق جناب شبنم رومانی صاحب مرحوم، خاندانی نام مرزا عظیم احمد بیگ چغتائی، ولدیت مرزا اطہر احمد بیگ چغتائی، قلمی نام شبنم رومانی، 30 دسمبر 1928 شاہجہاں پور میں ولادت ہوئی اور 17 فروری سن 2009 رحلت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ 17 فروری ان کی برسی۔ جناب شبنم رومانی صاحب کی تصانیف میں مثنوی، سیر کراچی، جزیرہ، حرف نسبت، تہمت، ہائیڈ پارک اور دیگر کتب۔ جناب شبنم رومانی صاحب نے مزید فرمایا کہ پیغمبروں کی راہ پر چل کر نہ دیکھنا، پیغمبروں کی راہ پر چل کر نہ دیکھنا، یا پھر چلو تو راہ کے پتھر نہ دیکھنا، اور یہ کیا کہ خواب دیکھنا سورج کی رات بھر، یہ کیا کہ خواب دیکھنا سورج کی رات بھر، اور دن کی روشنی میں کبھی گھر نہ دیکھنا۔ جس وقت اپنی فتح کا پرچم کرو بلند، جس وقت اپنی فتح کا پرچم کرو بلند، ہاری ہوئی سپاہ کو ہنس کر نہ دیکھنا۔ اور شبنم کی شاعری کا اگر تجزیہ کرو، شبنم کی شاعری کا اگر تجزیہ کرو، مرزا عظیم بیگ کے تیور نہ دیکھنا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب شبنم رومانی صاحب یوم وفات 17 فروری، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ یاد رفتگاہ میں 17 فروری کے حوالے سے ایک اور جوان العمر اسکالر اور شاعر کا ذکر خیر۔ ہماری مراد ہے جناب ڈاکٹر علی یاسر صاحب سے، یوم وفات 17 فروری سن 2020۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر علی یاسر صاحب کو بھی غریق رحمت فرمائے۔ فرما گئے کہ میں ہوں صاف گو کسی پیش و پس میں نہ آؤں گا، میں ہوں صاف گو کسی پیش و پس میں نہ آؤں گا، تیرا وہم ہے تیری دسترس میں نہ آؤں گا۔ مجھے روک لو میں چلا گیا تو چلا گیا، مجھے روک لو میں چلا گیا تو چلا گیا، کسی طور پھر میں تمہارے بس میں نہ آؤں گا۔ اسے کھینچ لایا پھر ایک دانہ رزق ہی، اسے کھینچ لایا پھر ایک دانہ رزق ہی، وہ جو کہہ رہا تھا کہ میں قفس میں نہ آؤں گا۔ تجھے نام کر دوں گا میں کسی کے جو ہو سکا، تجھے نام کر دوں گا میں کسی کے جو ہو سکا، میری زندگی میں تیری ہوس میں نہ آؤں گا۔ میں گلوں کی شکل میں آؤں گا تیرے سامنے، میں گلوں کی شکل میں آؤں گا تیرے سامنے، میرے یار صورت خار و خس میں نہ آؤں گا۔ میں ہوں صاف گو کسی پیش و پس میں نہ آؤں گا، تیرا وہم ہے تیری دسترس میں نہ آؤں گا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ڈاکٹر علی یاسر صاحب، ان کی غزل کا مطلع ہے ایک اور غزل کہ ثبوت عشق جمال یقین محبت ہے، ثبوت عشق جمال یقین محبت ہے، میری سرشت میں دھوکہ نہیں محبت ہے، گل خلوص مہکتا ہے میری صورت میں،
گلے خلوص مہکتا ہے میری صورت میں، میرا مزاج میری سرزمی محبت ہے۔ سب اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں یہاں، سب اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں یہاں، میرے خیال میں سب سے حسین محبت ہے۔ میں ظالموں کا طرفدار ہو نہیں سکتا، میں ظالموں کا طرفدار ہو نہیں سکتا، میں دیندار ہوں اور میرا دین محبت ہے۔ اسے غرور یوں ہی تو نہیں علی یاسر، اسے غرور یوں ہی تو نہیں علی یاسر، وہ میرا خواب میری اولین محبت ہے۔ ثبوت عشق جمال یقین محبت ہے، میری سرشت میں دھوکہ نہیں محبت ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ڈاکٹر علی یاسر صاحب، شاعر، اسکالر، یوم وفات 17 فروری سن 2020۔ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ 19 فروری کے حوالے سے جناب خمار بارہ بنکوی صاحب، نہ ہارا ہے عشق اور نہ دنیا تھکی ہے، نہ ہارا ہے عشق اور نہ دنیا تھکی ہے، دیا جل رہا ہے ہوا چل رہی ہے، سکون ہی سکون ہے خوشی ہی خوشی ہے، سکون ہی سکون ہے خوشی ہی خوشی ہے، تیرا غم سلامت مجھے کیا کمی ہے، چراغوں کے بدلے مکان جل رہے ہیں، چراغوں کے بدلے مکان جل رہے ہیں، نیا ہے زمانہ نئی روشنی ہے، میرے راہبر مجھ کو گمراہ کر دے، میرے راہبر مجھ کو گمراہ کر دے، سنا ہے کہ منزل قریب آ گئی ہے، نہ ہارا ہے عشق اور نہ دنیا تھکی ہے، دیا جل رہا ہے ہوا چل رہی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب خمار بارہ بنکوی، خاندانی نام محمد حیدر خان، مجموعہ کلام آہنگ خمار، آتش تر اور دیگر مجموعہ جات کے خالق شاعر جناب خمار بارہ بنکوی، 19 ستمبر 1919 بارہ بنکی میں ولادت ہوئی۔ فلموں کے لیے بھی لکھتے رہے، ان کی فلموں میں خدا اور محبت، ساز و آواز، شاہ جہاں، بارہ دری اور دیگر شامل ہیں۔ خمار بارہ بنکوی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ ایک پل میں ایک صدی کا مزہ ہم سے پوچھئے، ایک پل میں ایک صدی کا مزہ ہم سے پوچھئے، 2 دن کی زندگی کا مزہ ہم سے پوچھئے، بھولے ہیں رفتہ رفتہ انہیں مدتوں میں ہم، بھولے ہیں رفتہ رفتہ انہیں مدتوں میں ہم، قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے پوچھئے، اور آغاز عاشقی کا مزہ آپ جانیے، آغاز عاشقی کا مزہ آپ جانیے، انجام عاشقی کا مزہ ہم سے پوچھئے، اور ہنسنے کا شوق ہم کو بھی تھا آپ کی طرح، ہنسنے کا شوق ہم کو بھی تھا آپ کی طرح، ہنسیے مگر ہنسی کا مزہ ہم سے پوچھئے، ایک پل میں ایک صدی کا مزہ ہم سے پوچھئے، 2 دن کی زندگی کا مزہ ہم سے پوچھئے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب خمار بارہ بنکوی صاحب، یوم وفات 19 فروری 1999۔ یاد رفتگاہ میں ایک اور شاعر کا ذکر خیر، جناب صاحبہ اختر مرحوم، خاندانی نام اختر علی رحمت، ولدیت منشی رحمت علی رحمت، یوم ولادت 30 ستمبر 1932 جموں، اور 19 فروری
1996 کراچی میں وفات پائی۔ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ ان کے بہت سے کلام گائے گئے۔ تنہا تھی اور ہمیشہ سے تنہا ہے زندگی کا نام مگر کیا ہے زندگی۔ فلم جلتے ارمان بجھتے دیپ کے لیے صہبا اختر صاحب کا یہ کلام مہدی حسن خان صاحب نے گایا۔ جناب صہبا اختر صاحب تعلیم و تربیت والدہ کی سرپرستی میں بریلی اور علی گڑھ میں ہوئی۔ تقسیم کے بعد پاکستان ہجرت فرمائی۔ محکمہ خوراک میں انسپکٹر ملازم ہوئے۔ ترقی کے بعد کنٹرولر ہو گئے۔ شعر و سخن کا ذوق اوائل عمر سے تھا۔ ان کا کلام ادبی رسالوں میں چھپتا رہا۔ ریڈیو سے وابستہ ہوئے، گیت لکھے۔ 7 برس تک روزنامہ حریت سے وابستہ رہے۔ روزنامہ مشرق میں بھی لکھتے رہے۔ غزلوں کی نسبت نظمیں زیادہ کہیں، ملی نغمے اور دوہے بھی لکھے۔ تصانیف میں سرکشیدہ، اقرا، سمندر، مشعل اور دیگر تصانیف شامل ہیں۔ صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی 1996 میں ملا۔ جناب صہبا اختر صاحب نے بہت سے کلام کہے کہ بہت اداس ہے دل یہ سما بتاتا ہے، بہت اداس ہے دل یہ سما بتاتا ہے، کہیں تو آگ لگی ہے دھواں بتاتا ہے، اور بیان کرتا ہے جو کچھ بھی عیش کا راوی، بیان کرتا ہے جو کچھ بھی عیش کا راوی، وہ آنسوؤں کا مورخ کہاں بتاتا ہے، اور کوئی نجومی فصل بہار کچھ بھی کہے، کوئی نجومی فصل بہار کچھ بھی کہے، فقیر تو سر گلشن خزاں بتاتا ہے، بہت اداس ہے دل یہ سما بتاتا ہے، کہیں تو آگ لگی ہے دھواں بتاتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب صہبا اختر صاحب، یوم وفات 19 فروری، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ جناب صہبا اختر صاحب کا ایک بہت مشہور ملی نغمہ آپ کی سماعتوں کی نظر، وطن کی مٹی گواہ رہنا۔ جناب صہبا اختر مرحوم کا لکھا ہوا کلام نیرہ نور کی آواز میں آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ 19 فروری 1996 وفات پائی۔ جناب صہبا اختر صاحب فرما گئے کہ اس طریقے کو عداوت میں روا رکھتا ہوں میں، اس طریقے کو عداوت میں روا رکھتا ہوں میں، اپنے دشمن کے لیے حرف دعا رکھتا ہوں میں فقیری میں بھی اہل زر سے بہتر ہی رہا، میں فقیری میں بھی اہل زر سے بہتر ہی رہا، کچھ نہیں رکھتا مگر نام خدا رکھتا ہوں میں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب صہبا اختر صاحب۔ سامعین اکرام، آج کے پروگرام میں یاد رفتگاں کے حوالے سے ایک اور نام جن کے بارے میں عہد حاضر کی سینئر اور معروف شاعرہ محترمہ فاطمہ حسن صاحبہ نے تحریر فرمایا کہ دریائے گما کا شاعر غلام محمد قاصر۔ جناب غلام محمد قاصر صاحب 20 فروری 1999 وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ محترمہ فاطمہ حسن صاحبہ نے غلام محمد قاصر صاحب کے بارے میں تحریر فرمایا کہ غلام محمد قاصر صاحب نے زندہ غزلیں لکھیں اور اپنے عہد میں پہچانے گئے۔ عمر وفا کرتی تو اس ایک شعر کو لکھنے کے لیے جو ابھی تک رہتا ہے، وہ خوبصورت غزلیں لکھتے رہتے۔ اپنے منفرد لب و لہجے اور تغزل کو پہچان بنانے والے اس شاعر نے بہت سے ایسے اشعار کہے ہیں جن میں خوبصورتی، احساس، سچائی اور تہداری موجود ہے۔ محترمہ فاطمہ حسن صاحبہ نے جناب غلام محمد قاصر صاحب کے بارے میں لکھا کہ قاصر کی اصل پہچان غزلیں ہیں، اور ان کا کمال یہ ہے کہ روایتی صنف سخن میں انہوں نے ردیف اور قوافی کے ذرا سے فرق سے نہ اساتذہ کو دہرایا ہے، نہ ہی اپنے عہد کے کسی اور شاعر کے اثرات قبول کیے ہیں۔
بلکہ بڑی خوبصورتی سے وہ لکھا جو ان پر اور ان کے عہد کے لوگوں پر بیتی ہے۔ محترمہ فاطمہ حسن نے تحریر فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ قاصر صاحب کے اشعار پڑھتے ہیں تو جذبوں کی وہی صورت دل میں محسوس ہوتی ہے، جس کا اظہار شاعر نے یوں کیا کہ تیرے بخشے ہوئے اس غم کا کرشمہ ہے کہ اب، تیرے بخشے ہوئے اس غم کا کرشمہ ہے کہ اب، جو بھی غم ہو میرے معیار سے کم ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ قاصر صاحب کے بارے میں محترمہ فاطمہ حسن صاحبہ نے مزید تحریر فرمایا کہ قاصر کو شاعری کی نزاکتوں کا احساس رہا ہے، وہ فن کی باریکیوں کو جانتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ تخلیق کے مرحلے میں ذرا سی ٹھوک فن پارے کو محض کاغذ کا ٹکڑا بنا سکتی ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اپنے اندر کے فنکار کو زندہ رکھنے کے لیے سمجھوتے سے اجتناب کرنا پڑتا ہے، اس سراب سے بچ کر نکلنا پڑتا ہے جو مادی خواہشات اسے دکھاتی ہیں، جہاں اقتدار کی راہداریاں اور صاحب اقتدار کی محفلیں اس کی منتظر ہوتی ہیں۔ کچھ سخنور سر دربار وہاں تک پہنچے، کچھ سخنور سر دربار وہاں تک پہنچے، شعر جس موڑ پر اخبار نظر آتا ہے۔ قاصر صاحب نے غزلوں کے علاوہ گیت اور نظمیں بھی لکھیں۔ ان کے گیتوں میں بے ساختہ پن اور سادگی ہے، وہ روانی اور لہر جو گیت کا تقاضا ہے ان میں پوری طرح محسوس ہوتی ہے۔ حسن تھا ایک گماں کا یقین، چاند کی جگمگائی جبیں، لگ رہی تھی دھنک دل نشیں، پھول کو دل نے سمجھا ہنسی، اور تم سامنے آ گئے۔ جناب غلام محمد قاصر صاحب نے 20 فروری 1999 وفات پائی، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ جناب غلام محمد قاصر صاحب فرما گئے کہ بن میں ویراں تھی نظر، شہر میں دل روتا ہے۔ بن میں ویراں تھی نظر، شہر میں دل روتا ہے، زندگی سے یہ میرا دوسرا سمجھوتا ہے۔ جس کو اس فصل میں ہونا ہے برابر کا شریک، جس کو اس فصل میں ہونا ہے برابر کا شریک، میرے احساس میں تنہائیاں کیوں بوتا ہے؟ اور تیرے بخشے ہوئے ایک غم کا کرشمہ ہے کہ اب، جو بھی غم ہو میرے معیار سے کم ہوتا ہے۔ اور سو گئے شہر محبت کے سبھی داغ و چراغ، سو گئے شہر محبت کے سبھی داغ و چراغ، ایک سایہ پس دیوار ابھی روتا ہے۔ یہ بھی ایک رنگ ہے شاید میری محرومی کا، یہ بھی ایک رنگ ہے شاید میری محرومی کا، کوئی ہنس دے تو محبت کا گماں ہوتا ہے۔ بن میں ویراں تھی نظر، شہر میں دل روتا ہے، زندگی سے یہ میرا دوسرا سمجھوتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب غلام محمد قاصر صاحب عہد رفتہ کے شاعر، یوم وفات 20 فروری 1999۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ جناب غلام محمد قاصر صاحب کو بھی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ اور سامعین اکرام، اب ذکر خیر ہے یوم ولادت کے حوالے سے۔ 15 فروری لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں، اور ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ
دل سمجھتے ہیں، ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں، عمر بیت جاتی ہے دل کو دل بنانے میں، فاختہ کی مجبوری یہ بھی کہہ نہیں سکتی، فاختہ کی مجبوری یہ بھی کہہ نہیں سکتی، کون سانپ رکھتا ہے اس کے آشیانے میں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں، شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، اس کلام کے خالق ڈاکٹر بشیر بدر صاحب، خاندانی نام سید محمد بشیر، ولدیت سید محمد نذیر، 15 فروری 1935 کانپور میں ولادت ہوئی۔ آپ کی تصانیف میں اکائی، امیج، آمد، آسمان، آس، 20ویں صدی میں غزل، آزادی کے بعد اردو غزل کا تنقیدی مطالعہ، آزادی کے بعد اردو غزل کا مطالعہ، اعزازات میں یو پی اردو اکادمی لکھنؤ سے انعامات ملے۔ جناب ڈاکٹر بشیر بدر صاحب فرمایا کہ اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا، اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا، مگر تمہاری طرح کون مجھ کو چاہے گا، تمہیں ضرور کوئی چاہتوں سے دیکھے گا، تمہیں ضرور کوئی چاہتوں سے دیکھے گا، مگر وہ آنکھیں ہماری کہاں سے لائے گا، میں اپنی راہ میں دیوار بن کے بیٹھا ہوں، میں اپنی راہ میں دیوار بن کے بیٹھا ہوں، اگر وہ آیا تو کس راستے سے آئے گا، اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا، مگر تمہاری طرح کون مجھ کو چاہے گا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ڈاکٹر بشیر بدر صاحب، یوم ولادت 15 فروری۔ آئیے ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کا ایک بہت ہی عمدہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے، خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے، خدا ایسے احساس کا نام ہے، خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور دکھائی نہ دے، اور خطاوار سمجھے گی دنیا تجھے، خطاوار سمجھے گی دنیا تجھے، اب اتنی زیادہ صفائی نہ دے، خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کا یہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر۔ خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کا کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ ڈاکٹر بشیر بدر صاحب، یوم ولادت 15 فروری۔ جناب ڈاکٹر بشیر بدر صاحب اپنے کلام میں فرمایا کہ یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو، یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو، وہ غزل کی سچی کتاب ہے، اسے چپکے پڑھا کرو، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو، ابھی راہ میں کئی موڑ ہیں، کوئی آئے گا کوئی جائے گا، ابھی راہ میں کئی موڑ ہیں، کوئی آئے گا کوئی جائے گا، تمہیں جس نے دل سے بھلا دیا اسے بھولنے کی دعا کرو، یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو، وہ غزل کی سچی کتاب ہے، اسے چپکے پڑھا کرو۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ڈاکٹر بشیر بدر صاحب، یوم ولادت 15 فروری۔ 15 فروری کے حوالے سے سامعین اکرام، عہد حاضر کے شعراء اکرام کے مزید کلام آپ کی سماعتوں کی نظر۔
آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، بہت بہت شکریہ، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ 15 فروری یوم ولادت کے حوالے سے عہد حاضر کے ایک اور سینئر شاعر، تعلق لاہور، پنجاب، پاکستان، یوم ولادت 15 فروری 1958، ماشاء اللہ۔ جناب صابر ناز صاحب کے یہ پنجابی اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر۔ سلامت رہیے جناب صابر ناز صاحب۔ فرمایا کہ سچ تو سچا سچ وے سجنا، سچ تو سچا سچ وے سجنا، اپنے آپ تو بچوے سجنا۔ شاعری سچ بول دیے۔ جناب صابر ناز صاحب نے مزید فرمایا کہ رشتے آپے قد مردے نے، رشتے آپے قد مردے نے، آپے مارو تد مردے نے، اور میرے چاہ نمانے 158۔ جیوندے رہو سر جی، جیوندے رہو صابر ناز صاحب۔ عہد حاضر کے ایک اور شاعر، تعلق فیصل آباد اور ریاض، سعودی عرب میں مقیم، پاکستانی نژاد، شاعر جناب شاہد خیالوی صاحب، یوم ولادت 15 فروری 1979۔ جناب شاہد خیالوی صاحب نے فرمایا، کب تک میں رکھوں درد کو دل میں سنبھال کر، کب تک میں رکھوں درد کو دل میں سنبھال کر، اے رب دو جہاں میرے آنسو بحال کر، کب تک میں رکھوں درد کو دل میں سنبھال کر، اے رب دو جہاں میرے آنسو بحال کر۔ میں دیکھنے لگا تھا ستاروں سے بھی پرے، میں دیکھنے لگا تھا ستاروں سے بھی پرے، پھر وقت لے گیا میری آنکھیں نکال کر۔ ہیں بستیاں بلا کی تپش کی لپیٹ میں، ہیں بستیاں بلا کی تپش کی لپیٹ میں، پچھتا رہا ہوں میں نیا سورج اچھال کر۔ اور کچھ لوگ اپنے لوگوں سے لڑتے ہوئے مرے، کچھ لوگ اپنے لوگوں سے لڑتے ہوئے مرے، دفنا دیا گیا انہیں جھنڈوں میں ڈال کر۔ شاہد خلوص و مہر کے موتی نہ مل سکے، شاہد خلوص و مہر کے موتی نہ مل سکے، میں آ گیا ہوں وقت کا ساگر کھنگال کر۔ کب تک میں رکھوں درد کو دل میں سنبھال کر، اے رب دو جہاں میرے آنسو بحال کر۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب شاہد خیالوی صاحب، تعلق فیصل آباد، پاکستان، ریاض، سعودی عرب میں مقیم، پاکستانی نژاد، شاعر جناب شاہد خیالوی صاحب، یوم ولادت 15 فروری 1979۔ سلامت رہیے سر۔ پندرہ فروری کے حوالے سے عہد حاضر کے ایک اور شاعر، مجموعہ کلام عکس جنوں، تعلق بہاولپور، کوریا میں مقیم، پاکستانی نژاد، شاعر جناب عبدالباسط سائم صاحب۔ جناب عبدالباسط سائم صاحب فرمایا کہ ماں تیرے نام میرے سفر میری منزلیں، ماں تیرے نام میرے سفر میری منزلیں، ماں تیرے نام میری محبت کے رات دن، ماں تیرے نام میرے سفر میری منزلیں، ماں تیرے نام میری محبت کے رات دن۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عبدالباسط سائم صاحب، فرمایا کہ سرخ کپڑوں میں کسی کے ساتھ بیٹی دیکھ کر، سرخ کپڑوں میں کسی کے ساتھ بیٹی دیکھ کر
رنگ بوڑھے باپ کا صدمے سے پیلا پڑ گیا اور دو دلوں کو زندگی بھر کی محبت مل گئی. دو دلوں کو زندگی بھر کی محبت مل گئی. ایک بوڑھا آدمی زندہ زمیں میں گڑ گیا. شاعری سچ بولتی ہے. جناب عبدالباسط سائم صاحب نے مزید فرمایا کہ تم نے رنگوں میں الجھنے کو محبت سمجھا. تم نے رنگوں میں الجھنے کو محبت سمجھا. تم نے دیکھا ہی نہیں پھول کا خوشبو ہونا اور میں کہ ہم ہونے کو کہتے ہیں محبت صائم. میں کہ ہم ہونے کو کہتے ہیں محبت صائم. عشق ہوتا ہے اسی میں کا فقط تو ہونا. شاعری سچ بولتی ہے. جناب عبدالباسط سائم صاحب ایک ٹوٹی ہوئی پھوٹی ہوئی تصویر سے ہے. ایک ٹوٹی ہوئی پھوٹی ہوئی تصویر سے ہے. مسئلہ خواب نہیں خواب کی تعبیر سے ہے. جمع خود کرتے ہیں ہر قسم کی مشکل صائم. جمع خود کرتے ہیں ہر قسم کی مشکل صائم. اور شکوہ ہمیں انسان کی تقدیر سے ہے. شاعری سچ بولتی ہے. جناب عبدالباسط سائم صاحب تعلق بہاولپور پنجاب پاکستان. کوریا میں مقیم پاکستانی نژاد شاعر. یوم ولادت 15 فروری. سلامت رہیے جناب عبدالباسط سائم صاحب. 16 فروری. سامعین اکرام، صحافی، شاعر و براڈ کاسٹر جناب شہاب الدین شہاب صاحب یوم ولادت 16 فروری 1956. ماشاءاللہ ہم اور آپ لڑکپن سے ان کو ٹیلی ویژن پر بھی دیکھتے آئے ہیں اور جاپانی صنف سخن ہائیکوز پر زیادہ توجہ مرکوز ہے. ان کی ہائیکوز اور ایک چھوٹی سی مختصر سی نظم. جناب شہاب الدین شہاب صاحب نے اپنی نظم میں فرمایا کہ بارشوں کے موسم میں کھڑکیوں کے شیشوں پر بارشوں کے موسم میں کھڑکیوں کے شیشوں پر جھلملاتے قطروں میں کس کی یاد روشن ہے. شاعری سچ بولتی ہے. جناب شہاب الدین شہاب صاحب کی مختصر نظم اور اس کے بعد ان کی یہ ہائیکوز سماعت فرمائیے. جاپانی صنف سخن ہائیکوز میں فرمایا کہ ہاتھ میں اس کا ہاتھ وقفے وقفے سے لرزاں کتنی سرد ہے رات. ایک اور ہائیکو. یخ بستہ راتیں آتش دان میں روشن ہیں یادیں ہی یادیں. تیسری ہائیکو فرمایا کہ دھڑکن کے اندر تیرے قدموں کی آواز دل ہے راہ گزر. اور ان کی یہ ایک اور آخری ہائیکو کہ بارش کا منظر کھڑکی سے لے آئی ہے تیز ہوا اندر. کیا کہنے، بارش کا منظر کھڑکی سے لے آئی ہے تیز ہوا اندر. شاعری سچ بولتی ہے. جناب شہاب الدین شہاب صاحب صحافی، شاعر اور براڈ کاسٹر. شہاب الدین شہاب صاحب یوم ولادت 16 فروری 1956. سلامت رہیے سر. سامعین اکرام، 20 فروری، جی ہاں 20 فروری سے
کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں PSL کرکٹ میچز کا ایک بار پھر آغاز ہوا چاہتا ہے۔ کراچی شہر کے شہریوں سے گزارش ہے کہ جو عارضی پریشانی کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا اس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ آپ کو متبادل راستے ٹریفک پولیس کراچی نے دیے ہیں، لہٰذا ان متبادل راستوں کو اختیار کیجیے، انتظامیہ سے تعاون کیجیے۔ 20 فروری سے 7 مارچ تک کراچی میں نیشنل اسٹیڈیم میں PSL کرکٹ میچ کھیلا جائے گا اور اس کی مشق بھی جاری ہے، جس کے سبب کچھ راستے بند کیے گئے ہیں اور متبادل راستے فراہم کیے گئے ہیں۔ کارساز سے نیشنل اسٹیڈیم جانے والا ٹریفک عارضی طور پر معطل رہے گا۔ اس کے علاوہ ملینیم سے اسٹیڈیم جانے والا ٹریفک معطل رہے گا۔ حسن اسکوائر کی جانب آپ جانا چاہتے ہیں تو بے شک جائیے، لیکن نیشنل اسٹیڈیم جانے والا راستہ آپ کو بند ملے گا۔ آپ نیو ٹاؤن کی جانب جا سکتے ہیں۔ اسی طرح غریب آباد سے آپ تشریف لا رہے ہیں تب بھی آپ نیشنل اسٹیڈیم نہیں جا سکیں گے، اور جو لوگ نیشنل اسٹیڈیم آنا چاہتے ہیں ان کے لیے پارکنگ کا انتظام ایکسپو سینٹر کی جانب اور ملینیم والے روڈ پر کیا گیا ہے۔ اپنی گاڑیاں وہاں پارک کیجیے، جس قدر کم سے کم لوگ میچ میں شریک ہو سکیں گے شائقین کرکٹ۔ تو انتہائی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے اور برداشت کے مادے کو برقرار رکھیے گا۔ یقیناً ٹریفک کے تھوڑے سے مسائل درپیش ہوتے ہیں، اس صورتحال میں صبر کا دامن تھامے رکھیے، ایک دوسرے کو برداشت کیجیے۔ یہ ایک امن کا پیغام ہے کہ پاکستان پر امن ملک ہے، امن کا پیغام دیا جا رہا ہے، اس میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ آپ کے تعاون کے طلبگار، سندھ پولیس اور ٹریفک پولیس کراچی، پاکستان۔ تیز رفتاری جرم بھی، خطرناک بھی، اس سے اجتناب کریں اور تیز رفتاری سے گریز کریں۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں، ٹریفک پولیس کراچی۔ ٹریفک قوانین پر عمل حقوق العباد کی بجا آوری ہے۔ سنتے رہیے۔ شاعری سچ بولتی ہے، سرفراز عابدی کے ساتھ۔ سامعین اکرام، 17 فروری یوم ولادت کے حوالے سے لاہور، پنجاب، پاکستان کے شاعر، ریاض، سعودی عرب میں مقیم جناب منصور محبوب چودھری صاحب یوم ولادت 17 فروری۔ مجھے آج میرے جنم دن پر منصور، مجھے آج میرے جنم دن پر منصور، بہت یاد آئی جنم دینے والی۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب منصور محبوب چودھری صاحب، لاہور، پنجاب، پاکستان کے شاعر جو ان دنوں ریاض، سعودی عرب میں مقیم ہیں۔ اپنی غزل میں فرمایا جناب منصور محبوب چودھری صاحب نے، گو جادہ حیات پر تنہا گیا ہوں میں، گو جادہ حیات پر تنہا گیا ہوں میں، پہنچا جہاں نہیں وہاں پایا گیا ہوں میں، گو جادہ حیات پر تنہا گیا ہوں میں، پہنچا جہاں نہیں وہاں پایا گیا ہوں میں، اور دے کر میرے خیال کو رختے ہمیشگی، دے کر میرے خیال کو رختے ہمیشگی، پھر موت کی طناب سے باندھا گیا ہوں میں، اور جنگل کی کروٹوں سے میرا ہے یہی سوال، جنگل کی کروٹوں سے میرا ہے یہی سوال، کس جا خود اپنے آپ کو دفنا گیا ہوں میں، منظر کشی کے واسطے بھیجا گیا مجھے، منظر کشی کے واسطے بھیجا گیا مجھے، خود کو بسا کے آنکھ میں ہی آ گیا ہوں میں، عقل و خرد کی جاگ لگانے سے برسوں قبل،
عقل و خرد کی جاگ لگانے سے برسوں قبل نسبہ کی ڈوریوں سے تراشا گیا ہوں میں۔ منزل اٹھائے سر پر تلاطم کے بیچوں بیچ، منزل اٹھائے سر پر تلاطم کے بیچوں بیچ، بن کر سفینہ نوح کا پیاسا گیا ہوں میں۔ یوں بار بار صاف نہ کیجے اسے حضور، یوں بار بار صاف نہ کیجے اسے حضور، آغشتہ آئینہ نہیں دھندلا گیا ہوں میں۔ گو جادۂ حیات پر تنہا گیا ہوں میں، پہنچا جہاں نہیں وہاں پایا گیا ہوں میں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب منصور محبوب چودھری صاحب، یوم ولادت 17 فروری۔ مزید فرمایا کہ کچھ یوں میں اپنے آپ سے کٹتا چلا گیا، کچھ یوں میں اپنے آپ سے کٹتا چلا گیا، بس خال و خد سے رہ گئے چہرہ چلا گیا، اور دنیا الجھ کے رہ گئی حرص و ہوس کے گرد، دنیا الجھ کے رہ گئی حرص و ہوس کے گرد، منصور کیف وجد میں چلتا چلا گیا۔ کچھ یوں میں اپنے آپ سے کٹتا چلا گیا، بس خال و خد سے رہ گئے چہرہ چلا گیا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب منصور محبوب چودھری صاحب، یوم ولادت 17 فروری۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے سر۔ سامعین اکرام، 18 فروری کے حوالے سے یوم ولادت 18 فروری 1968۔ میں بجھ رہا ہوں جلالو کوئی دیا مجھ سے، میں بجھ رہا ہوں جلالو کوئی دیا مجھ سے، میں اپنی روشنی آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ اس شعر کے خالق اور مجموعہ کلام تکرار ساعت، ساعت امکان، یہ عشق ہے، اور دیگر مجموعہ جات کے خالق شاعر جناب عرفان ستار صاحب۔ جناب عرفان ستار صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ کسی بھی رنگ کے پیکر کا انعکاس نہ ہو، کسی بھی رنگ کے پیکر کا انعکاس نہ ہو، وہ آئینہ ہوں جسے روشنی بھی راس نہ ہو، اسے ایک رات کو یوں عمر پر محیط کیا، اسے ایک رات کو یوں عمر پر محیط کیا کہ جیسے پوری کہانی ہو اقتباس نہ ہو۔ یہ خود اذیتی، یہ بے دلی، یہ کم سخنی، یہ خود اذیتی، یہ بے دلی، یہ کم سخنی، یہ حال ہوتا ہے جب رنج کا نکاس نہ ہو۔ غزل میں رمز و کنایہ بہت ضروری ہے، غزل میں رمز و کنایہ بہت ضروری ہے، یہی تو حسن ہے غم کا کہ بے لباس نہ ہو۔ مجھے تو ایسے ہر ایک آدمی پہ حیرت ہے، مجھے تو ایسے ہر ایک آدمی پہ حیرت ہے، جو ایسے دور میں زندہ تو ہو اداس نہ ہو، کسی بھی رنگ کے پیکر کا انعکاس نہ ہو، وہ آئینہ ہوں جسے روشنی بھی راس نہ ہو۔ مجھے تو ایسے ہر ایک آدمی پہ حیرت ہے، جو ایسے دور میں زندہ تو ہو اداس نہ ہو۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عرفان ستار صاحب، یوم ولادت 18 فروری۔ یوں ہی اپنے آپ میں مبتلا میری ساری عمر گزر گئی، مجھے جس کا ڈر تھا وہی ہوا، میری ساری عمر گزر گئی۔ کئی غمزدوں کے تھے قافلے، کئی دلبری کے تھے سلسلے، کئی غمزدوں کے تھے قافلے، کئی دلبری کے تھے سلسلے، میں کسی کی سمت نہیں گیا، میری ساری عمر گزر گئی۔ کبھی سلتے سلتے ادھڑ گیا، کبھی بنتے بنتے بگڑ گیا، کبھی سلتے سلتے ادھڑ گیا، کبھی بنتے بنتے بگڑ گیا، کوئی مجھ کو شکل نہ دے سکا، میری ساری عمر گزر گئی۔ میرا اختیار نہیں میں تھا، میں تلاش نان جمی میں تھا،
میرا اختیار نہیں میں تھا، میں تلاش نان جمی میں تھا، کوئی لمحہ اپنا نہیں جیا، میری ساری عمر گزر گئی۔ میرا اصل عین شہود تھا کہ میں خود ورائے وجود تھا، نہ خودی ملی نہ خدا ملا، میری ساری عمر گزر گئی۔ ہر ایک انجمن میں پڑھے گئے میرے شعر خوب سنے گئے، میرا غم کسی نے نہیں سنا، میری ساری عمر گزر گئی۔ میری ان صفات کا کیا بنا، میرے ممکنات کا کیا بنا، میری ان صفات کا کیا بنا، میرے ممکنات کا کیا بنا، میں کہاں گیا، میرا کیا بنا، میری ساری عمر گزر گئی۔ یوں ہی اپنے آپ میں مبتلا میری ساری عمر گزر گئی، مجھے جس کا ڈر تھا وہی ہوا، میری ساری عمر گزر گئی، میری ساری عمر گزر گئی۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عرفان ستار صاحب، یوم ولادت 18 فروری 1968۔ سلامت رہیے جناب عرفان ستار صاحب۔ 18 فروری کے حوالے سے ایک اور نام، جناب ہلال نقوی صاحب، یوم ولادت 18 فروری 1950، راول پنڈی پنجاب پاکستان۔ آپ کی تصانیف میں گلدستہ اطہر پر ایک نظر، مقتل و مشل، چشم نم، امانت غم، جمیل مظہری کے مرثیے، جمیل مظہری کی مثنوی، آب و سراب، فریاد، جواب فریاد۔ جناب ہلال نقوی صاحب نے فرمایا، جس ہاتھ میں قلم ہے حشم اس کے ہاتھ ہے، جس ہاتھ میں قلم ہے حشم اس کے ہاتھ ہے، جو ہاتھ خود قلم ہے علم اس کے ہاتھ ہے، ہر عہد تشنگی کا تمدن لکھے جو ہاتھ، ہر عہد تشنگی کا تمدن لکھے جو ہاتھ، آثار و ارتقاء کا بھرم اس کے ہاتھ ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ہلال نقوی صاحب نے مزید فرمایا کہ ہجرت میرے ماں باپ نے جھیلی ہے مگر، ہجرت میرے ماں باپ نے جھیلی ہے مگر میں نے فقط ہجرت پر غزل لکھی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ہلال نقوی صاحب نے فرمایا کہ ایک خوف تصور میں بٹھا لیتی ہے، ایک خوف تصور میں بٹھا لیتی ہے، آنگن سے ہر ایک چیز اٹھا لیتی ہے، اور سنتی ہے جو لوگوں سے تشدد کی خبر، سنتی ہے جو لوگوں سے تشدد کی خبر، بیٹی میری گڑیا کو چھپا لیتی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ہلال نقوی صاحب، یوم ولادت 18 فروری۔ سلامت رہیے سر، الفاظ سے انسان کو پہچانا ہے، الفاظ سے انسان کو پہچانا ہے، تہذیب و نسب کا یہی پیمانہ ہے، اور اس ضمن میں پوچھو نا عقیدہ میرا، اردو کو صحیفے کی طرح مانا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ہلال نقوی صاحب، یوم ولادت 18 فروری۔ سلامت رہیے سر۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ گزشتہ دنوں کچھ طبیعت ناساز تھی جس کی وجہ سے پروگرام تاخیر سے پیش کیا گیا، تاہم یاد رفتگاں میں مرزا غالب، اکبر الہ آبادی اور حسن رضوی صاحبان کو آپ نے اس پروگرام سے ہٹ کر علیحدہ کلپ میں سماعت فرمایا۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ ایک بار پھر یاد دلاتے چلیں کہ 20 فروری سے کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں 7 مارچ تک PSL کرکٹ میچ کھیلا جائے گا۔ اس سلسلے میں ٹریفک قوانین پر بھرپور عمل کیجیے گا، اور وقتی پریشانی کا جو سامنا کرنا پڑے گا آپ متبادل راستے اختیار فرمائیے، اور تحمل مزاجی سے اپنے تمام لوگوں کو راستہ دیجیے اور متبادل راستے اختیار فرمائیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سرفراز عابدی اس دعائیہ شعر کے ساتھ اجازت دیجیے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے،
خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پر امن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ ہم چلے، فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ لاکھ پردوں میں